السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حماد سلیم ولیم آفیشیل. ناظرین، پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا. فیصلے کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ 2019 کے اندر ایک بندے نے تفسیر لکھی سرف صغیر، اور پھر اس کو اشاعت کی گئی. اس کے بارے میں کیس ہو گیا. اس تفسیر کے اندر بہت سے قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے کیے گئے تھے اور مقدسات کی جو تھی وہ بے حرمتی کی گئی تھی. تو اس کے اوپر 2019 میں پھر کیس ہو گیا. کیس ہوا، پھر 2020 کے اندر ایک قانون بنا قرآن و سنت کے نام سے، کہ جو قانون ہے 2019 پہ جو جرم ہے اس پہ لاگو کیا جائے. جسٹس فیصل صاحب نے یہ کہا کہ اس قانون کو نافذ نہ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جرم 2019 میں ہو رہا ہے جبکہ قانون 2020 میں بن رہا ہے، اس لیے یہ قانون 2019 والے جرم پہ نافذ نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. یہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جو کسی طرح بھی اس موضوع کے مطابق نہیں پڑھی. بس انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، ان کو ان کا ترجمہ یا مفہوم یہ کس جگہ اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ بن. یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس جو مجرم تھا اس کو رہا کر دیا. ابھی اس کتاب کی اشاعت پہ نہ تو پابندی لگائی گئی، نہ تو اس کتاب کو کالعدم قرار دے کر اس کے جتنے بھی جو اشاعت ہوئی تھی اس کے ایڈیشن تھے اس کو ان کے ضبط بھی نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ 2020 میں بنا ہوا قانون 2019 پہ لاگو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. کم سے کم اب یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی آپ کے جرم کی سزا نہیں دی جا رہی، لیکن آئندہ اگر آپ ایسا جرم کریں گے تو آپ کو اس کی سزا دی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گستاخانہ یہ جو تفسیر لکھی گئی تفسیر صغیر، اس کو ضبط کیا جا رہا ہے، اس کے اشاعت کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی اشاعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. نہ حال نہ مستقبل میں کبھی اس کتاب کی اشاعت ہوگی، نہ کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت ہوگی. اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگانی چاہیے تھی. اس کے ایڈیشن جتنے شائع ہو چکے ہیں ان کو ضبط کرنا چاہیے تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی یہ کوئی بھی اتنے بڑے جج ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی جو حص تھی وہ کام نہیں کی. بس اس کو ریلیف دینا تھا. باہر سے دباؤ تھا، دباؤ کی وجہ سے انہوں نے قادیانی کو ریلیف دیا. جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو فارن کنٹری کا جتنا بھی میڈیا تھا وہ سب اس کیس کی سماعت میں موجود تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو صرف اس کو ریلیف فراہم کرنے کا بولا گیا تھا، نہ کہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کا پہرا دینے کے لیے ان کو کہا گیا تھا. بظاہر قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں موجود ہے کہ بہت علمی شخصیت ہے، بہت جاننے والے، لیکن ان کے اس فیصلے سے واضح ہو گیا کہ وہ دین کے علم سے بالکل ایک جہل شخصیت پائی گئی ہیں. کمنٹ سیکشن کے اندر آپ حضرات بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہاں پر کس جگہ پر غلطی کی ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور